اسی گاؤں کے اندر کئی مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے، اور ایک راستہ تھا، عام راستہ۔ اس راستے کے بازو میں ایک مجوسی کا گھر تھا۔ مجوسی جو آگ کی پرستش کرتا تھا، جو آگ کو خدا مانتے ہیں، اس کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن کچھ یوں ہوا، اس مجوسی کا ایک نوجوان بیٹا رمضان کے مہینے میں جبکہ مسلمانوں کا روزہ تھا، وہ گھر کے باہر اپنے بیٹھک میں سر عام روڈ کے کنارے ان کا گھر تھا، تو وہ کھانا لے کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب ان کے فادر نے، ان کے والد نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا روزہ ہے اور میرا بچہ سر عام کھلے عام دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اور باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا اندر چلا جا، اندر جا کر کے کھانا کھا، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کا روزہ کا مہینہ ہے، ایک پوتر مہینہ ہے، تو اندر جا کے کھانا کھا، ہو نہ ہو کسی روزہ دار کا اس راستے سے گزر ہو جائے، اسے برا لگے گا، اس کے روزے میں تکلیف ہوگی، تو اندر جا کے کھانا کھا۔ بیٹا انکار کر دیا کہ میں نے یہیں بیٹھ کر کھاؤں گا، اور باپ کو غصہ آ گیا بیٹے کی اس بات سن کر کہ میں یہیں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تو باپ نے بیٹے کو کافی زیادہ ڈانٹا ڈپٹا، مارا بھی، اور ادھر ادھر کی باتیں کہا، تو بیٹا ڈر سے، باپ کے ڈر سے اندر چلا گیا، اندر کھانا کھانے لگا اور فارغ ہوا۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد اس مجوسی صاحب کا انتقال ہو گیا، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چل بسا۔ تو اس شہر کے کسی بزرگ نے، کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اس مجوسی کے جسم کے اندر جنت کا لباس ہے اور کافی زبردست خوشبوئیں ہیں، اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس شخص کو کافی حیرانی ہوئی کہ ایک مجوسی جو زندگی بھر آگ کی پرستش کرتا رہا، آگ کی پوجا کرتا رہا، اب وہ جنت میں گھوم رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے۔ کافی تعجب ہوا۔ اس شخص نے خواب میں پوچھا کہ بھائی آخر تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ آخر تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ تم تو دنیا میں خدا کو مانتے نہیں تھے، خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، تم آگ کی پرستش کرتے تھے، آخر تم جنت میں گئے تو گئے کیسے؟ تو اس مجوسی نے خواب میں اس شخص کو بتایا کہ رمضان المبارک کا پوتر مہینہ چل رہا تھا، اور میرے گھر کے سامنے عام راستہ تھا، میرے گھر کے سامنے سے روزے داروں کا بھی گزر ہوتا تھا، بغیر روزہ داروں کا بھی گزر ہوتا تھا۔ میرا بیٹا گھر کے باہر جو ہے، گھر کے باہر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرا بیٹا کھلے عام روڈ کے کنارے جو میرا گھر ہے، اس گھر کے باہر جو ہے کھانا کھائے، کسی روزہ دار بھائی کا ادھر سے گزر ہو اور اس کے روزے میں خلل پڑے، اس کے منہ میں پانی بھر جائے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، میرے اپنے بیٹے کو ڈپٹا، میں نے اپنے بیٹے کو مارا اور اس کو اندر بھیج دیا، اور اسے میں نے جو ہے سختی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا، تو میرا بیٹا گھر چلا گیا۔ اور پھر اس آدمی نے خواب کے اندر کہا یہی میری عمل تھی، اور ہوا کچھ یوں کہ میں نے روزہ دار مسلمان بھائی کی عزت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی، مجھے ایمان والا بنا دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو چکا تھا، اور مسلمان ہوتے ہی میری موت ہو گئی۔ اس وجہ سے تم مجھے جو جنت میں دیکھ رہے ہو، اس وجہ سے دیکھ رہے ہو۔ اس واقعے سے سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک مجوسی، پوری زندگی آگ کی پوجا کرنے والا ایک روزہ دار کی عزت کرتا ہے، روزہ دار کی ادب کے واسطے اپنے بیٹے کو مارتا ہے، کھانا اندر کھانے کے لیے کہتا ہے۔ خدا تبارک و تعالی اس کے اوپر اتنا رحم
کھاتے ہیں، اتنا رحم کھاتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان سے جاری کر دیتے ہیں۔ اور وہ شخص جس نے عمر بھر خدا کو کبھی مانا نہیں، کبھی پہچانا نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزے نہیں رکھے، کبھی وضو نہیں کی، کبھی قرآن کی کوئی سورت نہیں سیکھا، لیکن موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھا تو وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ جنت میں کیوں گیا؟ روزہ دار کی عزت کرنے کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، نام لیوا ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ آج ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، جو چورستے پر چلتے ہوئے بیٹھ کر کے چائے کی سسکیاں لیتے ہیں، سگریٹ کے مزے لیتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا اس واقعے کو دیکھو، وہ تو ایک غیر تھا جو مسلمانوں کی عزت کرتے کرتے جنت میں گھس گیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہو کر کے روزے کی کتنی عزت کر رہے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی ضرورت ہے، اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے کہ ایک غیر مسلم روزہ دار کی ماہ رمضان کی عزت کرے تو جنت میں چلا جاتا ہے، اور آج ہم مسلمان بیٹھ کر کے کھلے عام چائے کے مزے، سگریٹ کے مزے، بیڑیوں کے مزے اور طرح طرح چیزوں کے کھانے پینے کے جو مزے لے رہے ہیں، تو بتائیے ہمارا حشر کل کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کل کیا ہوگا؟